جو کام انہوں نے کیا، جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے، اس کا فائدہ عمران خان اور اس کی پارٹی کو ملا ہے۔ وہ شیخ رشید عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے ایک شخص کے ساتھ کھڑا ہے۔ شیخ رشید صاحب یہ بتائیے گا کہ آج لال حویلی پر فلم بنانے کی اجازت دو۔ 2 دفعہ وہ ہندوستان سے میرے پاس چل کر آیا مہیش بھٹ کہ دھن راج کی اس سٹوری پہ مجھے فلم بنانے دو۔ میں اگر لال حویلی 3.25 مرلے ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں 19 کنال ہے، 19 کنال میں ہم سیاست سے دور ہوتے ہیں، یہ ہمیں کھینچ کے لاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم 31 اگست تک کوئی سیاسی بیان نہیں دیں گے۔ 11 اور 2 کا فیصلہ آیا ہے جناب، 11 اور 2 کا فیصلہ آیا ہے، 2 میں 1 ووٹ چیف جسٹس صاحب کا ہے۔ اس طرح کلاشنکوف میں مجھے 7 سال سزا ہوئی، اور میں یہ پہلے اعلان کر چکا ہوں کہ میں نے سمری 7 سال کی سب پاکستان کے قیدیوں کو رہائی کے لیے بھیجی۔ یہ بات کر کے جا رہا ہوں، ایک ملک بتائے جہاں ان کا کوئی احترام ہے، کوئی ایک ملک بتائے۔ چین نے بھی سارا اسلام آباد پریس۔ اللہ الرحمن الرحیم، صرف تنگ کرنے کے بہانے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ اس حکومت کو کوئی عقل دے۔ ہائی کورٹ نے بڑا واضح کیا، جسٹس وقاص صاحب نے سیل کھولی، 2 دفعہ انہوں نے ہمیں بے دخل کیا، اپنی سیل کی 2 دفعہ ہائی کورٹ نے، اور آخر میں جسٹس وقاص رؤف صاحب نے بڑا واضح فیصلہ لکھ دیا۔ اب اوقاف یہاں سے چاہتا تھا کہ کوئی نیچے انسٹرکشنز جائیں تاکہ ہمیں پھر الجھائے رکھیں۔ پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ ہائی کورٹ میں سارے محکمے لکھ کر دے چکے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی کیس نہیں۔ ہر وقت آ کے، اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ وہ لال حویلی تو خاموش ہے 31 اگست تک۔ ہم نے ایک نہیں 101 بار کہا کہ ہم 31 اگست تک سیاست میں نہیں ہیں، کیونکہ میری یہ سیاسی سوچ ہے کہ 31 اگست سے پہلے کٹی کٹا نکل آئے گا کہ اس ملک کی سیاست کا مستقبل کیا ہے۔ 101 مرتبہ یہ میں کہہ چکا ہوں۔ اور دوسری بات جو ہے کہ کل نوٹس ہمیں ملے ہیں کہ پنجاب حکومت سپریم کورٹ میں گئی ہے، جن لوگوں کی ATC کی عدالت میں ضمانتیں ہوئی ہیں ان کو مسترد کیا جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں 680 لوگ ہیں، ان پر کیا بیت رہی ہے۔ میں براہ راست موجودہ حکومت کو نہیں کچھ کہنا چاہتا، ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ یہ تو فیصلہ کرنا چاہتے تھے کل اس پہ پابندی لگانے کے لیے PTI پہ، اس فیصلے کو بھی کر لیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی، اور غداری کے کیس بنانے کے۔ میں آرمی کے چیف جناب عاصم منیر صاحب اور DGI ندیم انجم صاحب سے براہ راست یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 680 لوگوں میں 80% لوگ بے گناہ ہیں، جنہوں نے 9 مئی میں کوئی جرم کیا، ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ اب ستمبر میں چھٹیاں ختم ہوں گی۔ اور ایک اور بات آج کہہ دینا چاہتا ہوں، یہ 680 جب 9 مئی کا کیس لگے گا تو جو 680 لوگ ہیں، ہر آدمی اپنا وکیل کرے گا۔ ILF بھی غریبوں کی مدد کرے گی، میں اس کا بہت دلی قدردان ہوں کہ جب 680 لوگوں کا کیس لگے گا، اس پہ جرا ہوگی، اس پر ہر آدمی کا اس پہ جو شہادت گزرے گی اس پہ جرا ہوگی۔ یہ 10 سال تک کیس کا فیصلہ نہیں ہونا، اور قوم اس عذاب میں مبتلا ہے، ماری گئی ہے مہنگائی سے، بجلی کے بلوں سے، لوگ پلوں سے خودکشی کے لیے چھلانگیں لگا رہے ہیں، بھائی کو قتل کر رہا ہے کہ بجلی کا بل نہیں دیا جا رہا۔ سو خدا کے لیے میں 2 اہم قابل احترام شخصیات سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، ان کو فارغ کرو، ان کو دفع دور کرو۔ یہ لوگ اندازہ ہی نہیں کر رہے کہ آج غریب پر کس طرح کی قیامت گزر رہی ہے، اور کس طرح اس کو بجلی کا بل صبح شام جو ہے جینے سے مجبور کر رہا ہے۔ اور جہاں تک کہ یہ تعلق ہے کہ اس ملک کی سیاست میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ موجودہ حکومت ایک نفرت کا نشان ہے، جس کی وجہ سے لوگ یہ نالائق ہیں، نااہل ہیں، کرپٹ ہیں، ڈس آنسٹ ہیں، سلگش ہیں۔ کوئی شخص کوئی کسی وزارت میں کوئی کام نہیں ہو رہا، سوائے آنیاں جانیاں دیکھ۔ شہباز شریف خود خواہش کر کے فون کرتے ہیں کہ بلائے ان کو کوئی۔ اور جو اہم کام ہے، آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ 10 روپے بھی پاکستان کو شہباز شریف صاحب امداد کے طور پر لانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔
डॉलर भी कहीं से नहीं आए और मुल्क का माशी बहरान इस कदर शदीद हो रहा है कि लोग जो हैं वो परेशानी के आलम में, ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिसकी फौतगी हो जाती है, कई लोग खुदकुशी करते हैं लेकिन इस डर से कि लाश का पोस्टमार्टम होगा वो ये कहते हैं कि जी रात को हार्ट अटैक हुआ तो वो मर गए। लातादाद शहर में केस ऐसे हुए हैं कि बंदा रात को मर गया, उसने खुदकुशी कर ली, चूहे मार गोलियां खा ली और घर वालों ने कहा जनाब यारी कि हार्ट अटैक हुआ है, क्योंकि वो लाश का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते। कब्रिस्तानों में बोर्ड लगे हैं, पैसे नहीं है तो इस मोबाइल पर फोन किया जाए। ये पाकिस्तान को बचाना इन दो अशखास और पूरे अदारों की इस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम नहीं। लाल हवेली इनका एक केस हर दफा रड़क रहते हैं। मोहेश भट्ट 2 दफा लाल हवेली चल कर आया कि मुझे इस लाल हवेली पर फिल्म बनाने की इजाजत दो। 2 दफा वो हिंदुस्तान से मेरे पास चल कर आया महेश भट्ट के धनराज की स्टोरी पे मुझे फिल्म बनाने दो। मैं इंडिया को पाकिस्तान का दुश्मन, मुखालिफ और पाकिस्तान के लिए सारे जितनी इंतशार और खलफचार बनाने की लोग बाहर बैठ के कोशिश करते हैं उसको वो फिनांस करता है। इसलिए मैंने महेश भट्ट को इजाजत नहीं दी कि वो लाल हवेली पे फिल्म बने। और ये जितनी डॉक्यूमेंट्रियां बनी हैं ये इनकी खुद बनी है। अगर लाल हवेली 2.25 मरले है, ये जो कह रहे हैं 19 कनाल है, 19 कनाल में 19 घर रहते हैं। हमारे पास 2.25 मरले है जनाब, वो भी हमने वसीयत में लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी को दी जाए हमारे मरने के बाद। ये हमें खामखा तंग करते हैं, हम सियासत से दूर होते हैं, ये हमें खींच के लाते हैं। हम कहते हैं हम 31 अगस्त तक कोई सियासी बयान नहीं देंगे। किसी टीवी पे मैं नहीं गया। ये जो कोर्ट के केस लगते हैं उसके बाद आप मोहब्बत करते हैं, आ जाते हैं। आपको जवाब देना आपकी इज्जत और तकरीम हम पे फर्ज है, क्योंकि मैं 2-3 दफा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहा हूँ और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहने की वजह से आपसे तल्लक और रिश्ता है और इसकी वजह से आप आते हैं। आपके एहतराम में चंद बातें कहना चाहती हैं। सियासत मुझे यकीन है 31 अगस्त से पहले फैसला हो जाएगा और अवाम को इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। क्या फैसला होगा 31 अगस्त से पहले? देखिए, मैं अगर बता दूं तो फिर मैं तो अपना फैसला मैंने बताया कि मैं 31 अगस्त के बाद सियासत में अमली तौर पर हिस्सा लूंगा और सियासत इनकी फेल हो चुकी है। जो काम इन्होंने किया, जो फैसला इन्होंने किया है, उसका फायदा इमरान खान और उसकी पार्टी को मिला है। इलेक्शन से 8 फरवरी से 8 दिन पहले इन्होंने उसको सजाएं दी ताकि और लोगों के जज्बात और हमदर्दियां उसके साथ बढ़े। जो फैसला और अदालतों से कोई बेवकूफ टक्कर देता है और ये जो बयानात अदालतों के खिलाफ आ रहे हैं, मैं समझता हूं ये इनकी शिकस्त का एतराफ है। अदालतें इन्हें इस दफा रोन देंगी। 11 और 2 का फैसला है जनाब, 11 और 2 का फैसला है। 2 में एक वोट चीफ जस्टिस साहब का है, तो आप समझिए 12 जजेस का एक मुश्तरका फैसला आया हुआ है। सो ये फैसला करना कि जजों के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल की जा रही है, अदलिया के खिलाफ जिस तरह की बात की जा रही है कि आईनी हाथों से निपटेंगे। जिस मुल्क में जिम्मेदारान ये कहें कि हम अदलिया को आईनी हाथों से निपटेंगे तो फिर उसका सियासी अंजाम क्या होगा वो 31 अगस्त से पहले आ जाए। जो अदालतें हैं उसमें इमरान खान साहब के जो भी केसेस हैं वो सारे खत्म हो रहे हैं। अब ये इमरान खान साहब इसी बात को कह रहे हैं कि 9 मई केसेस जो मिलिट्री फोर्स में ले जाएंगे और वहाँ से सरकार। देखें सर, जितना फौज को इस्तेकाम, एहतराम और उसका मुकाम है वो इसलिए असरअंदाज हो रहा है कि ये बेवकूफ़ जो कुछ करते हैं उसकी भुगतनी फौज को पड़ती है। अब मेरे पे 14 केस हैं जी दहशतगर्दी की अदालत में। आप बताएं कि सरदार राजिक साहब मेरे वकील हैं, ये 14 केसेस जब लड़ेंगे, जब ये 14 केसेस मेरे लगेंगे तो मेरे अपना केस ही 1-2 साल ले जाएगा। सो 20 दूसरे केसेस को आप पर रख दें। राशिद शफीक के ऊपर कोई 44 केसेस है। सर, जो सियासी लोग होते हैं वो एक ही सॉलिड केस बनाते हैं। जिस तरह कलाशनकोफ में मुझे 7 साल सजा हुई और मैं ये पहले ऐलान कर चुका हूं कि मैंने समरी 7 साल की सब पाकिस्तान के कैदियों को रिहाई के लिए भेजी। 7 साल मैं चाहता था, क्योंकि 7 साल मुझे कैद हुई, मैं उसके बदले में पाकिस्तान के तमाम कैदियों को
7 سال کی رہائی دینا چاہتا تھا، لیکن کیبنٹ نے صرف 5 سال کی منظوری دی۔ پاکستان میں کوئی سیاستدان آ کے باہر مجھے بتائے، یہ میرے اللہ نے مجھ سے کام لینا تھا کہ پاکستان کے ہر قیدی کو بلوچستان سے لے کے کراچی تک، خیبر سے لے کر کراچی تک، ہر جیل میں ہر قیدی کو 5 سال معافی میں نے دلائی۔ اس صورتحال میں بہت بہتری آ سکتی ہے اگر اسٹیبلشمنٹ بے گناہ لوگوں کو معاف کر دے، ان کے پاس کوئی وسائل نہیں۔ سر یہ بتائیے گا پی ٹی آئی پہ موجودہ حکومت جو ہے وہ پابندی لگانے جا رہی ہے اور آرٹیکل 6 لگانے جا رہی ہے، اس میں میرے وہ آ رہی تھی، تو آپ بھائی جان آج پابندی لگا کے کیا کریں گے؟ دیکھیں نا، اس کے لیڈر کو انہوں نے سزا دے دی، 3 سزائیں دی الیکشن سے پہلے، اس کا نتیجہ ان کے خلاف گیا، اس کے حق میں گیا۔ اس سے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ پابندی سپریم کورٹ میں جائے گی تو ردی کی ٹوکری میں سپریم کورٹ اس کو بھیج دے گی۔ میں بیفور ٹائم بتا رہا ہوں، پہلی نشست پر ہی اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دے گی۔ اور ایک صدر جب ہوتا ہے، اس کو رضوی صاحب، کیا نام تھا اس کا صدر کا، علوی صاحب، اس کو سارے سلوک مارتے ہیں، اور جب وقت گزر جاتا ہے تو آپ کہیں گے کہ وہ غداری میں شامل ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی کم عقلی ہے۔ ایک بات میں اپنا سیاسی تجزیہ سارے ذمہ داران کو اور سارے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو قدم اٹھایا غلط اٹھایا۔ ان کے پاس مشیر غلط ہے، ان کی عقل پہ پردہ پڑ چکا ہے، اور یہ تھکے ہوئے ان کے رنگ پسٹن میں کچرا پھنسا ہوا ہے، دماغ کے رنگ پسٹن میں کچرا پھنسا ہوا ہے، اور ان کا انجن دھواں دے رہا ہے۔ 31 اگست سے پہلے ان کی گاڑی جو ہے وہ شیخ رشید عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک شخص کے ساتھ ہے۔ شیخ رشید صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل پاکستان میں ایک ڈیجیٹل دہشت گرد آ گئے اور حکومت فائر وال کے لیے 30 ارب روپے مختص کر چکی ہے۔ حکومت ایسی فضول جگہوں پر پیسے خرچ کر رہی ہے، اور فضول پیسے خرچ کرنے کے لیے آپ دیکھ لیں کہ ان کا کیا عالم ہے۔ میں صرف آخری بات کر کے جا رہا ہوں، ایک ملک بتائے جہاں ان کا کوئی احترام ہے، کوئی ایک ملک بتائے۔ چین نے بھی سارا اسلام آباد پریس اسٹڈی کرے، سارے چینی کمپنیاں دفتر چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ میرے پڑوس میں 70 چینی کمپنیاں دفتر چھوڑ کر چلی گئی ہیں، اور ان کو نہ چین سے کچھ ملا ہے، نہ سعودی عرب سے کچھ ملا ہے، اور انہوں نے یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اس ملک کی بنیادیں ہلا رہے ہیں، اس ملک میں نفرت پیدا کر رہے ہیں، اس ملک میں صوبائیت پیدا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ذلیل